कहती है M4 की तरफ जाओ, कोई कहते हैं क्लाशनकोफ की तरफ जाओ, कोई कहता है स्कार एल और स्कार एच की तरफ जाओ, कोई कहता है सीजी ब्रेन 2 क्यों नहीं इंपोर्ट करवाई। तो मैं जरा इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा डिबंक करने के लिए मैंने कहा अच्छा होगा कि मैं आज एक वीडियो बना लूं। बिफोर आई एक्चुअली गेट इनटू द टॉपिक, थैंक यू सो मच। एक डेढ़ महीने में इतनी ज़्यादा व्यूज़ और अल्हम्दुलिल्लाह और इतनी इंगेजमेंट, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के इंगेजमेंट पे। काइंडली अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मेरा मोरल थोड़ा बढ़ता रहे। अच्छा, वापस आते हैं। ये जो टॉपिक है, अनलाइक एयर फोर्स जिसमें मैं ज़िंदगी में कभी किसी जहाज़ में नहीं बैठा, लेकिन वो सारा एक जिसे कहते हैं ना सेकेंडरी डेटा है जिसको मैं पढ़ता रहता हूँ। पिछले 20 साल हो गए मुझे इस चीज़ को पढ़ते पढ़ते, तो वो आता है। लेकिन दिमाग के अंदर आपके टॉपिक्स एंड पूरी की पूरी जिसे कहते हैं ना वो इंजीनियरिंग हो जाती है। बट जो आज का टॉपिक है इसमें थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस इसलिए कि मैं फायर आर्म्स का बहुत शौकीन हूँ। तो ये जो डिबेट चल रही है फ्रॉम लास्ट सो मैनी ईयर्स, G3 ऐसी है, G3 वैसी है, अगर G3 इतनी अच्छी है तो क्यों हम लोग इसको इन 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 लोकेशंस पे यूज नहीं करते, और हमने हमारे फौजियों ने क्यों क्लाशनकोफ पकड़ी होती है एंड ऑल दैट। इस चीज को आज वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर देते हैं, ताकि लोगों के माइंड से ये चीज निकल जाए कि भाई हम लोग कोई बहुत ही लेगेसी बेस्ड सिस्टम के ऊपर बैठे हुए और हम लोग कोई इम्प्रूवमेंट लेके नहीं आते। देखें, देर इज दिस टर्म कॉल्ड रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड देर इज अ रीजन कि हम कहते हैं कि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट की अगर जगह है तो आप इम्प्रूवमेंट करें, अगर नहीं है तो आप खामखा उस पर टाइम वेस्ट ना करें। जो G3 के बड़े नाकिदीन थे, मुझे याद है पाकिस्तानी defense.com पे भी थे, और एक और था गन्स का, पाक गन्स है कि कौन सा फोरम है, इसके ऊपर भी काफ़ी ऐसे लोगों से सामना होता था जो कि बहुत ज़्यादा शौकीन थे एआर स्टाइल प्लेटफॉर्म्स के। HK415 416 हो गई, CZ की ब्रेंस सीरीज हो गई, एंड ये जितनी भी आपकी मॉडर्न गुड लुकिंग स्लिम और ये जो सेक्सी स्टाइल की जो बेसिकली वेपन्स हैं, ये जो राइफल्स हैं, इनके बड़े शौकीन थे। तो आज थोड़ा सा मतलब इन लोगों के साथ यही थ्रू आउट सुनने को मिलता था इनसे कि जी अ, हम लोग अब तक G3 पे बैठे हुए हैं, ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया की टेक्नोलॉजी है, कोई कहता है ये FN फाल से चुराई गई टेक्नोलॉजी है। इस सब को आज ही डिबंक करते हैं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है, क्योंकि अगर एज ऑफ फायर आर्म्स की बात करें तो जो सबसे सेक्सी गन अलाइव है, जो मेरे हिसाब से कोल्ट 1911 है, तो उसका नाम ही बता देता है कि वो कब की है। जॉन ब्राउनिंग के ज़माने की वो गन है, उसकी डिज़ाइन करदा वो गन है। मुशर्रफ साहब आपकी वो गन अपने साथ घुमाते थे अपने वक्त में। मुझे भी वो गन बहुत ज़्यादा पसंद है और इंशाल्लाह मैंने उसकी एक रेप्लिका बनवानी भी है। तो AK-47 को देख लें, 1946-47 जब वो मिखाइल क्लाशनकोव जो था, जब बेसिकली ये डिजाइनिंग कर रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिजाइन हुई थी, और आज भी माशाल्लाह रेवोल्यूशनरी गन कहा जाता है उसको। जिस रेवोल्यूशन को देखें उसके पीछे जो बंदा होता है उसके हाथ में AK-47 आप देखते हैं। तो गन्स ऐसी फील्ड है मॉडर्न डिफेंस में जो कि रिलायबिलिटी के ऊपर चलती है। इसमें जितनी आप ज्यादा इनोवेशन करेंगे तो आप कुछ मतलब ज्यादा अचीव नहीं कर सकेंगे। मैं उसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर को आप सेम बुलेट आपने फायर करनी है, आपने सेम उसके अंदर ब्लो बैक मैकेनिज्म यूज करना है, या दूसरी तरफ आप गैस ऑपरेटेड की तरफ चले जाते हैं, उस मैकेनिज्म पे जाते हैं, एंड में जो फाइनल यूजर जब उसको यूज कर रहा है, उसका इससे कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि यार इस गन के अंदर मैकेनिज्म कौन सा लगा हुआ है। उसका इंटरेस्ट इससे होता है कि यार ये कितनी लाइट वेट है, ये कितनी एक्यूरेट है, और कितनी रिलायबल है। तो अक्सर औकात जो हमारे जो गन्स इंथुजियस्ट हैं, इनके लिए कुछ लोगों ने कीबोर्ड वॉरियर का भी खिताब चूज किया है। आई डोंट बेसिकली आई जस्ट वांट टू अपोलोजाइज कोई इस चीज पे माइंड करता है, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जिस फील्ड का एक्सपीरियंस अगर आपको ना हो तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन पे चलते हैं, एंड इसमें इंफॉर्मेशन यूजुअली इज नॉट दैट एक्यूरेट, और हर बंदा जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करने में फिर मददगार साबित होता है। देखें, पाकिस्तान G3 बेसिकली बनाता है। G3 के ऊपर सबसे पहला जो इशू उठाया गया था वो इशू ये था कि G3 इज अ वेरी वेरी ह्यूज हैवी
اینڈ inaccurate ویپن سسٹم جو کہ بہت زیادہ جی اس کے اندر جیمنگ ہو جاتی ہے، ہر دوسرے دن جیم ہو جاتا ہے، زیادہ راؤنڈز فائر نہیں کر سکتے، اٹس ناٹ ریلائبل. تو اس سب کا جواب میں اس طرح سے دوں گا کہ دیر از دس گائے فرام پاکستان آرڈیننس فیکٹری، سلمان علی اس کا نام ہے اس بندے کا. وہ میرے خیال سے ڈیزائنر بھی ہے، انجینئر بھی ہے. اس بندے کو میں دیکھ رہا ہوں فرام اف آئی ایم ناٹ رانگ آئیڈیاز کا کوئی ایک ایگزیبیشن تھا پچھلے کچھ سال پہلے جب پاف آئی کی اس نے ڈیمونسٹریشن کی تھی. بڑا زبردست پریزنٹر یہ بندہ. تو اس نے ساری متس جتنی بھی تھی نا جو کی بورڈ واریئرز کی ہماری تھی ان کو اس نے ڈیبنک کر دیا سیدھا سیدھا دکھا کے. اس نے نیگیٹو 30 نیگیٹو 40 کی اراؤنڈ جو ٹیمپریچرز پہ جی تھری کو ٹھنڈا کیا، ایسی جی تھری جو آلریڈی چلی ہوئی تھی، گندی تھی، صاف بھی نہیں ہوئی تھی، اور نکال کے اس نے اس پہ فائر کیے. اس نے انتہائی گرم ٹیمپریچرز میں بھی اس کے اوپر فائرنگ کی. تو ویپن سسٹم تو بھائی نہ کہیں کہیں پہ جیم چوک کچھ بھی نہیں. وہ جو کہتے ہیں نا ایف ٹی ایف اینڈ ایف ٹی ای، فیلئر ٹو فائر اینڈ فیلئر ٹو ایجیکٹ، ایسا کوئی مسئلہ ویپن سسٹم کو نہیں آیا. تو جی تھری کی جو یہ متس تھی وہ وہاں پہ ڈیبنک ہو گئی. جی تھری کا جو دوسرا پرابلم تھا جو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ بہت بھاری ہے، بہت لمبی ہے، اس کے اوپر 76251 کا جو ہے راؤنڈ لگتا ہے وہ بہت بڑا ہے، کیرینگ پرابلم ہوتی ہے. تو اس کو ڈیبنک اس طرح سے کریں گے، اور یہ اس خان صاحب نے بھی کیا تھا، سلمان بھائی جان نے، کہ یہ یار ایک بیٹل رائفل ہے. assault rifle is a different category and battle rifle is a different category. بیٹل رائفل کا مطلب یہ ہے جو میں اپنی اصطلاح میں اس کو لیتا ہوں کہ یہ فل آن انویژنز کے ٹائم پہ آپ یوز کریں اس کو. جب آپ کی جی پوری پوری فارمیشنز ملٹری کی موو کر رہی ہوں، آپ اس کو وہاں پہ یوز کرتے ہیں. آپ جی تھری لے کے کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ جی تھری لے کے اسالٹ کر رہے ہیں کسی بھی بلڈنگ کے اوپر. اس کے لیے اپنی ویپنز ہوتی ہیں، اسپیشلسٹ ویپنز ہوتی ہیں. جب آپ بڑے کلوز کوارٹر کمبیٹ میں جاتے ہیں تو نہ پھر جی تھری ہوتی ہے، نہ کلاشنکوف ہوتی ہے، نہ اسالٹ ہوتی ہے، نہ بیٹل ہوتی ہے. پھر وہ سیمی آٹومیٹک چھوٹی جو گنز ہوتی ہیں نا، ایس ایم پی، جس طرح آپ کی ایم پی فائیو ہو گئی، یہ کیٹیگری آ جاتی ہے جو کہ جس سائز میں چھوٹی ہوتی ہیں، بہت زیادہ آپ کا ریئیکشن ٹائم بڑا کوئک ہوتا ہے، وہ اچیو ہوتا ہے اس پہ. جتنا چھوٹا بیرل ہوتا ہے اتنی جلدی آپ اس کو آپ ٹرن لے سکتے ہیں، آپ اتنا جلدی فائر کر سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ سچویشنز میں ڈفرینٹ بیٹلز چلتے، ڈفرینٹ رائفلز، ڈفرینٹ ویپن سسٹمز اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ نارتھ کے سائڈ پہ جائیں تو ہم نے کبھی بھی امیجن نہیں کیا کہ ہم انڈیا پہ انویٹ کریں گے. ہم نے ہمیشہ انڈین سائڈ سے انویژن کو امیجن کیا کہ آئے گی اور ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے. تو نارتھ سے اگر انویژن آتی ہے تو اس کی مطلب یہ کشمیر کا اگر سائڈ دیکھ لیں so that would be a little bit close to what happened in شوال ویلی in وزیرستان، جہاں پہ چھاونی بائی چھاونی، پیک بائی پیک، ایک پہاڑ دوسرا پہاڑ، یہ وادی دوسری وادی، اس طرح کر کے بیٹل چلتی ہے. فل آن ایسے نہیں ہو سکتا کہ جی ٹینک بھی آ رہے ہیں، 5000 ٹروپس ایک لائن بنا کے جی دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، ایسی چیزیں نہیں ہوتی. تو ویسی اس طرح کی انوائرمنٹس میں آپ کو اگین انفینٹری کے اوپر آپ کا رول تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، انفینٹری کی ایجلٹی کے اوپر آپ کا رول تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. تو پھر آپ ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ آپ لوگ اسالٹس کے لیے یا اس قسم کے آپریشنس کے لیے آپ کو اسالٹ رائفلس چاہیے ہوں گی. وہاں پہ پاکستان اس وقت AK-47 یوز کر رہا ہے. پھر جب بات آ جاتی ہے کہ جی سندھ کے جو صحرا ہیں، پنجاب کے جو پلینز ہیں، جو کہ بالکل ہی مطلب اگر ہمارا سائڈ دیکھیں، کے پی کا سائڈ دیکھیں، تو یہ جتنا ایریا ہے ادھر ادھر کی ٹیرین بہت رگڈ ہے. اٹس ناٹ ٹینک فرینڈلی، اٹس ناٹ انفینٹری فرینڈلی. یہاں پہ ٹریول کرنا مشکل ہے کیونکہ پہاڑ، کوہ سلیمان، یہ پورا ایریا، آپ خیبر ایجنسی چلے جائیں، آپ جتنی بھی ہماری اورگزئی ایجنسی، باجوڑ ایجنسی، یہ ساری ایجنسیز میں پہاڑی علاقے ہیں سارے. تو ایسی جگہوں پہ زیادہ اچھی طریقے سے جو ویپن سسٹم جو تھوڑا سا لائٹ ویٹ ہو ایز کمپیئر ٹو جی تھری، دیٹس این AK-47 ہم یوز کریں. لیکن جب بھی پنجاب کے پلینز کی باری آئے گی، وہاں پہ پراپر بیٹلز آئیں گی، وہاں پہ پراپر ٹینکس کی پوری پوری ملٹری یونٹس، جسے آپ بریگیڈ کہیں، بریگیڈز ہو گئے، ڈویژنز ہو گئے، ان کی انویژنز آپ امیجن کرتے ہیں. اس سائڈ پہ آپ کا رول تھوڑا ڈیفینسو ہو جاتا ہے. دین what do you deploy? Then you deploy a battle weapon, a battle rifle, جس کے اندر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی ایکوریسی کتنی ہے. although these are very accurate، لیکن وہ ایک وقت میں 20 گولیاں مارتی ہے کہ وہ ایک وقت میں 30 کیوں نہیں مارتی. نہیں جی، وہ ایک وقت میں 20 مارے گی، وہ بہت لیتھل ہوں گی.
وہ بیٹل رائفل جو ہے اس کو بنانے کا ٹوٹل کانسیپٹ ہمیشہ جتنی بھی بیٹل رائفلز ہیں دے آر ناٹ میڈ ود فلی آٹومیٹک موڈز جو جی ڈیزائنر کے دماغ میں ہوں گے کہ جی یہ جب بندہ ہر وقت آٹومیٹک فائرنگ کر رہا ہوگا. اس طرح آپ کی کاسٹ آف وار بھی بہت زیادہ بڑھ جانی ہے. اور یہ بات صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں کوئی غربت ہے تو ہم یہ بات کریں. میں نے یو ایس ڈاکیومنٹریز دیکھی ہیں افغانستان میں جہاں پہ امریکن ٹروپس جا جا کے اے این اے کی فورسز کو سمجھاتے تھے کہ بھائی ہوا میں ڈزے نہ کرو, اگر کوئی بندہ نظر آتا ہے ایک گولی مارو, بندے کو پھڑکاؤ, بجائے اس کے کہ تم یہاں سے تم نے 20 ڈزے کیے, وہاں سے اس نے 50 ڈزے کیے, تو تم تو دونوں پیسوں کی تباہی مچا رہے ہو, ایک دوسرے کو تو نہیں مار رہے. سو بیٹل رائفل کا کانسیپٹ یہ ہے جو میرے مائنڈ میں ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑے ایریا میں ایک فل سکیل انویژن کو اگر ڈٹر کرنا ہے, روکنا ہے, تو آپ کو رائفل بھی ایسی چاہیے جس کی رینج بہت زیادہ ہو. آپ کو رائفل ایسی چاہیے جس رائفل کے اندر لیتھیلٹی اتنی ہو کہ اگر کو 100 فوجیوں نے 100 راؤنڈز ایک وقت میں فائر کیے کسی ایک ایریا کے اوپر تو ادھر تباہی مچا دیں. آپ نے انویژن روکنی ہے, آپ نے جب انویژن روکنی ہے تو آپ چاہتے ہی ہیں کہ ہماری گولی دوسرے بندے کو انکیپیسیٹیٹ نہ کرے بلکہ اس کو مار دے, گھٹنے پہ لگ رہی گھٹنا توڑ دے, پیٹ میں لگی آنتیں چیر دے. مطلب آئی ایم گوئنگ ویری گرافک بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک یو گائز انڈرسٹینڈ کہ جتنا ہائی پاورڈ راؤنڈ ہوگا اتنی ہائی پاورڈ اس کی ڈیمیج ہوگی. پاکستان کی جو جیوگرافی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہی ملٹری نے G3 کا پلیٹ فارم اس زمانے میں سلیکٹ کیا تھا. اب باری آ گئی کہ جی تو ہم لوگ سی زی کی طرف, وہ یہ 556 نیٹو راؤنڈ کی طرف کیوں نہیں جاتے. نیٹو راؤنڈ کوئی قانون تو نہیں ہے نا کہ دنیا میں جب نیٹو راؤنڈ جس کے پاس ہے وہی جیتے گا. نیٹو راؤنڈ آپ کے جتنے بھی نیٹو کے 556 کے چیمبرڈ راؤنڈز تھے یہ افغانستان میں چلتے رہے, کیا وہ جیت سکے؟ اب I'm not saying کہ جی راؤنڈ کی وجہ سے نہیں جیتے, بٹ what I'm trying to say is کہ بے شک اس کے اپنے فوائد ہیں, لیکن ہماری جو ملٹری ریالٹی ہے اس کے اندر ہمیں اس کے فوائد شاید اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہ لگیں, کیونکہ ہماری ریکوائرمنٹس ہی ڈفرینٹ ہیں. ہماری جو آرمی ہے اور جو ہمارے آرمی کے لیے جو پوف کا انفراسٹرکچر ہے وہ ڈفرینٹ حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے ہماری ریالٹیز کے اوپر. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہم کلاشنکوف کو بہت یوز کرتے ہیں, ہم G3 کو بہت یوز کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ جو پرانے ٹینڈرز ہیں جو سی زی برین کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی وہ کیوں نہیں کی گئی. بائی دا وے سی زی کے ساتھ میری پرسنل افیلیشن ہے. بیوٹیفل گنز, میں نے جو پہلی پستول جو فائر کی تھی دیٹ واز ناٹ اے ٹوکر F30 ٹی ٹی نہیں تھی وہ, دیٹ واز سی زی 75 PO7 ڈیوٹی, اینڈ اس کے فوراً بعد میں نے NP22 فائر کی تھی, وہ بھی 9mm چیمبرڈ میں تھی. اینڈ NP22 از اے نورینکو کاپی آف 6 hour P226, وہ بھی بڑی بیسٹ آف اے گن جسے کہے نا, مزہ آ جاتا ہے اس کو ہولڈ کر کے. خیر, کمنگ بیک, سو دا تھنگ از کہ اب ہم لوگوں نے ان پلیٹ فارمز کو کیوں نہیں اپنایا. میرے مائنڈ میں جو بار بار چیز آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ ہمارے پاس پاکستان آرڈیننس فیکٹریز موجود ہیں جس میں پچھلے 50 سال سے ہم لوگوں کے پاس ایکسپیرینس ہے اس گن کو بنانے کا G3 کا. تو جو رولر ڈیلیٹ بلو بیک سسٹم آلریڈی G3 کے اندر کام کر رہا ہے, اس سسٹم کے اوپر ہماری جو ٹیکنیشینز ہیں, ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ آلریڈی یوز ٹو ہے, اینڈ یہ کوئی آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم نہیں ہے. ڈفرنٹ رائفلز, ڈفرنٹ ویپن سسٹمز, ڈفرنٹ سسٹمز استعمال کرتے ہیں. میں نے اے آر پلیٹ فارمز بھی دیکھے ہیں جدھر رولر ڈیلیٹ کا سسٹم چل رہا ہے. سو رولر ڈیلیٹ میکنزم جو ہے بلو بیک میکنزم ورسز جو لاکڈ بریچ والا ہے, اس کی کہانی میں نہیں پڑھتے. ہمیں ایک سسٹم جس میں ہم عادی ہیں, ہمارے لوگ ٹیکنیشینز اس کو بنا سکتے ہیں, ہماری فوج استعمال کرتی ہے, ہمیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے اندر لیتھیلٹی کا کوئی کانسیپٹ اس کے ساتھ, مطلب اس کا کوئی لیتھیلٹی سے کام نہیں ہے, اس کا کام صرف فنکشن آپریٹ کرنے سے. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کے پاس دو گاڑیاں ہیں, ایک کے اندر آپ کا پسٹن سسٹم ہے, دوسرے کے اندر آپ کا روٹری سسٹم ہے. اگر آپ روٹری پہ آتی ہیں اور آپ کی پوری جو کمیونٹی روٹری پہ چل رہی ہے, دین پسٹن سسٹم اگر نہ بھی ہو کوئی فرق پڑتا ہے, آپ کیوں پسٹن کی طرف جا رہے ہیں, آپ کا پورا پلانٹ ہی روٹری بنانے پہ لگا ہوا ہے. تو اس کو اتنا ہی میں سمپل کر کے سمجھا سکتا ہوں کہ انٹرنل سسٹم سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اب بات ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے ہم واپس کیوں آئے ود ان پاکستان, میڈ ان پاکستان پالیسی کی طرف کیوں آئے. نمبر ون, کاسٹس. کاسٹ بہت کم پڑیں گی اگر آپ اپنے ہی ملک میں کچھ ڈیزائن کریں گے اور اپنے ہی آلریڈی ڈیولپڈ انفراسٹرکچر ہے اس کو اپ گریڈ کر کے آپ اس چیز کی
फुल स्केल प्रोडक्शन यूज शुरू कर देंगे। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोई एक वाह कैंट में नहीं है, इसका पूरा नेटवर्क है। हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं, हमारे पास इंजीनियर्स हैं, डिजाइनर्स हैं जो कि मिलिट्री के लेवल पे काम करें। जब मैं पेशावर में बैठ के पॉलीमर बेस्ड जिस जो क्या क्या कहते हैं इसको, स्ट्राइकर फायर्ड गन्स हो गई, जिस तरह ग्लॉक हो गई, जिस तरह ग्लॉक के अलावा आजकल एक आई है, इसका नाम मेरे माइंड से निकल गया है, वो हो गई, जिगाना हो गई, एंड देयर सो मेनी अदर गन्स जिसकी हम लोग सीएनसी कॉपीज निकालते हैं। तो जब पॉफ की बात आती है, तो पॉफ तो फिर एक प्रॉपर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो क्यों नहीं कर सकते? सो दे आर डूइंग दिस, वो उसी तरफ जा रहे हैं। एंड डिफरेंट राइफल्स पीके 18 थी मेरे ख्याल से, दैट वाज वन ऑफ लाइक, दैट वाज मोर सॉर्ट ऑफ लाइक अ प्रोटोटाइप। उससे हम होते 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 हम अपने कस्टमाइज्ड वर्जन की तरफ आए, और वो हमारे अपने जो कस्टमाइज्ड वर्जन थे उसमें दो राइफल्स हैं, BW20 एंड BW21। BW20 को जो हमने मैंने जो उसकी वीडियोस देखी, BW20 की भी 21 की भी, आई वुड से आई एम इम्प्रेस्ड फॉर समथिंग दैट्स मेड इन पाकिस्तान। जो लेवल ऑफ रिकॉयल है, रिकॉयल का मतलब झटका, वो बहुत कम है। BW21 जो कि एक असॉल्ट राइफल है, जो कि 20 के बाद में बनी है, इट्स लाइक अ मिक्सचर बिटवीन एन AR-15 एंड G3 व्हेन यू टॉक अबाउट लुक्स। जब आप लुक्स की बात करते हैं तो उसका मिक्सचर है लुक्स के हिसाब से। आपको फ्रंट देके लगता है कि आप फुल एआर प्लेटफॉर्म पे। मजे की बात, इसका ट्रिगर सिस्टम भी एआर प्लेटफॉर्म से इंस्पायर्ड है, पाकिस्तान ऑर्डन फैक्ट्रीज का ही है। जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंट जिसे कहते हैं ना, कि जो टेक्निकल साइड मुझे अच्छा लगा इसका, इन्होंने इसके अंदर फ्री फ्लोटिंग बैरल का इंतखाब किया, जिससे रिकॉइल जो है कंट्रोल होने में बहुत मदद मिलती है। जो एक शूटर है, जिस तरह मुझे शूटिंग का शौक है, तो मैं एज अ शूटर आपको कुछ चीजें आराम से बता सकता हूँ। हमारे नजदीक राइफल या जो भी गन है, उसकी जो चीज मैटर करती है वो उसका वेट है, और वो उसका रिकॉयल एंड एक्यूरेसी। ये कितनी इसको उठाना, इसको कैरी करना हमारे लिए आसान हो, हम जब भी इसको शूट करना चाहें ये उस वक्त परफॉर्म करे। इट शुड बी रिलायबल अंडर एनी टेम्परेचर, अंडर एनी एनवायरमेंटल कंडीशंस। वो ये राइफल्स करती हैं। सलमान अली के चैनल पे जाएं, दबा के वो उस पे वीडियोस बनाता है, बहुत अच्छी वीडियोस उस बंदे ने बनाई है। अच्छा, लाइट वेट है, एक हाथ पे उस नर के बच्चे ने उसको पकड़ा है, एक हाथ पे उसने पूरी बैटल राइफल उठाई हुई है। तो ये जो बातें करते थे जी बहुत भारी है, ये है वो है, क्योंकि हमारे काफी लोग वो कॉलोनियल हैंगओवर के शिकार हैं, उनको गोरे की बनाई हुई हर चीज अच्छी लगती है, वो मसला भी रिजॉल्व हो गया। तो जब आपने अपने इंडिजिनस सिस्टम को बनाना शुरू किया, आप उसकी टेस्टिंग एंड ट्रायल प्रोडक्शन की तरफ चले गए हैं या जाने वाले हैं, मुझे नहीं पता कि अब ये किस साइड पे। टेस्टिंग तो वो डेफिनेटली कर रहे हैं, उसकी तो वीडियोस आती रहती हैं। एंड आपने उसके अंदर आपने डिफरेंट चेम्बर्स को भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। अभी BW21 जो है उसका जो चेम्बर है वो 762x51 है। अब ये लोग उस पे भी काम कर रहे हैं, क्या कहते हैं, 556 पे भी काम कर रहे हैं, और 762x39 वर्जन पे भी जा रहे हैं, जो कि छोटा होता है एज कम्पेयर टू 51। नाम से भी समझ आती है, और एक बैटल राइफल का है, एक असॉल्ट राइफल का वो है, राउंड है। जब वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं अच्छा, एम्बीडेक्स्ट्रस इन लोगों ने उसके वो बनाए हैं, क्या बोलते हैं, मैगजीन्स। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कोई इशू नहीं जी, जो जिस हाथ से जो कंफर्टेबल है उस हाथ से चलेगा। अच्छा, फ्री फ्लोटिंग बैरल डाल दिया गया है इसके अंदर, जिसका मतलब ये है कि बैरल बिल्कुल फ्री है। बेशक अब इस तस्वीर में आप देखें, ये जो सलमान साहब हैं, इन्होंने उसको ऊपर से पकड़ा तो हुआ है, लेकिन इनकी इस ग्रिप का कोई इफेक्ट, कोई वेट, कुछ भी नहीं आ रहा आप इनके बैरल के ऊपर जो इस गन का है। तो एक्यूरेसी इसकी बढ़ चुकी है। AR स्टाइल ये प्लेटफॉर्म है, जिसका मतलब है कि अगर आप इसके ऊपर ज़रा हाई फाई ट्रेनिंग्स करवाएं, जो कि बैटल असॉल्ट राइफल्स की ऊपर की जाती हैं, मतलब कि एकदम से कैसे पोस्चर बनाना है, डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरीके से आपने फायरिंग करनी है, पोस्ट फायरिंग क्या करना है, फायरिंग करने के स्टाइल्स कौन से होने चाहिए, ये सब इसके साथ जी आप कर सकते हैं। सबसे मजे की चीज जो कि G3 में नहीं थी, जो मेरे नजदीक G3 का फ्लॉ था, जिसको मैं एज अ फ्लॉ कर, एक तो वेट हो गया, एक रिकॉइल हो गया, लेकिन रिकॉइल भी मैनेजेबल है बिकॉज इट्स अ बैटल राइफल। सो आपने ऑफ कोर्स आप एक जगह बैठे होंगे मोर्चे में, आपने उसको किसी जगह पे रखा होगा, आप खड़े होकर तो उसे फायर करेंगे नहीं। तो इधर तो रिकॉइल कम कर दिया, तो एक ये फ्लॉ हट गया। दूसरा, इन्होंने इसके ऊपर पिकेटिनी रेल्स लगा दी हैं,
مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جو مطلب جی تھری کے اوپر صرف ایک جگہ پہ اگر اسکوپ آپ نے ود پیچ ماؤنٹ کر دی تو کر دی، لیکن دیر واز نو پراپر ریل. میرے پاس آئی ایم اے بریٹا اونر، میں نے اپنے لیے بریٹا بنوائی ہوئی ہے پشاور میں، اور اب میں اس کی اسپیکس میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن دا تھنگ دیٹ آئی وانٹیڈ واز اے ریل، تاکہ میں اس کے اوپر لیزر لگا سکوں، ٹارچ لگا سکوں ریل کے اوپر جی، سلائڈ ہو کے اور آگے سے آپ ٹائٹ کر دیں اس کو، قصہ ختم. یہ نہیں کہ جی آپ جب بھی آپ بیٹل سچویشن میں اور آپ کو فار ایگزامپل کوئی ایسی ایکسیسری چاہیے جو ایکسیسری آپ کے اس خاص آپریشن کے لیے امپورٹنٹ ہے، تو اس کے لیے آپ پہلے پیچکس لے کے آئیں، پھر اس کو بیٹھ کے رکھیں، پھر اس کو ریزسٹنس بیسڈ سسٹم کے اندر ڈالیں. جی نہیں، جو اس وقت ورلڈ اسٹینڈرڈ چل رہا ہے پکٹنی ریل کا، وہ آپ کی BW21 BW20 کے اندر لگائی گئی ہیں. So all in all, it's a very decent system. It's custom tailored for Pakistan by the Pakistanis under the supervision of POF. اینڈ دین اس کو ٹیسٹنگ کرنے کے لیے اس کے پورے جسے کہتے ہیں نا سسٹمز آن گراؤنڈ موجود ہیں. تو آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو سجیسٹ کہ دس واز دا رائٹ اسٹیپ ٹیکن بائی دی اتھارٹیز، اینڈ اٹ از ایمبیشیس بٹ اٹ از گڈ. ہم اتنا کچھ پاکستان میں بنا رہے ہیں، ہم جہاز پاکستان میں بنا رہے ہیں، ہم سب مرینز ہم نے اگسٹا 90 پاکستان میں بنائی تھی، الخالد MBT 2000 جو ہے الخالد ٹینک 1 ہم وہ پاکستان میں بنا رہے ہیں. بائی دا وے، جس سے میرا نیکسٹ ٹاپک از گوئنگ ٹو بی اباؤٹ VT4 اینڈ الخالد، واٹس دا نیڈ آف VT4 وین وی ہیڈ الخالد. تو یہ نیکسٹ ٹاپک ہے. تو جب ہم اتنا کچھ میڈ ان پاکستان کر رہے ہیں تو پھر یہ ہینڈ گنز ہو گئیں، یہ رائفلز ہو گئی، یہ ہمیں امپورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے جب ہم لوگ خود بنا سکتے ہیں. اینڈ ایسی کوئی ملٹری ایمرجنسی نہیں ہے کہ جی کوئی ہم پہ اٹیک کرے گا تو ہمارے پاس کچھ ہوگا نہیں، ہمارے پاس بہت اسلحہ پڑا ہوا ہے الحمد للہ. سو دس از اے ویری گڈ اسٹیپ، ویری بیوٹیفل لکنگ گنز. تھاٹ پروسیس اس کے پیچھے بالکل ٹھیک ہے. جو چیزیں جہاں پہ روم فار امپروومنٹ تھی وہ ان کو یوز کیا گیا، جو پرانا انفراسٹرکچر ہے اس کو یوٹیلائز کیا گیا. آئی وونٹ سی اٹس این اپگریڈیشن، سیدھی سیدھی بات ہے. ایک G3 میں 200 پارٹس لگتے ہیں، BW20 میں 125 پارٹس لگتے ہیں. تو جو اسمبلی لائن ہے وہی، مطلب جو اسمبلی کے لیے جو چیزیں چاہیے وہی ڈفرینٹ ہے. تو شکل چاہے جیسی بھی ہو، تقریباً مجھے تو ٹو بی ویری آنےسٹ M4 کے اندر اور ہیگر اینڈ کوچ 416، یہ جو سیریز ہے HK کی 415 416، یہ سارے اس پہ بھی دیکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں، PUBG میں بھی لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے بھی اسٹرکچر میں مجھے کوئی خاص فرق فیل نہیں ہوتا. AR کے اتنے ڈفرینٹ ٹائپس ورژنز ہیں، تو شکل تو سب کی ایک جیسی ہے. ٹوکر ایف کی شکل جان براؤننگ کی کولٹس کی گن سے ملتی جلتی ہے، تو کیا مطلب وہ ایک دوسرے کی کاپی ہو گئی؟ نہیں، بس ایک چیز ہے، تلوار ہے، تلوار ہی ہے. تو گن ہے، اگر وہ آپ کو سیکسی نہیں لگتی اٹ ڈزنٹ میٹر. دا مین تھنگ از اٹس ریلائبل، اٹس میڈ ان پاکستان، اٹ ہیز اے تھاٹ پروسیس behind it. It utilizes only 30% of the previous components from G3, and it utilizes the very same supply lines, very same assembly lines, very same technical infrastructure. تو جو الزام لگایا جاتا ہے کہ 70% بجٹ کھا گئے، 70% بجٹ کھا گئے، اگر کھانا ہوتا ہے تو پھر سب کچھ باہر سے امپورٹ کر رہے ہوتے. یہ پاکستان میں بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ اس کے کہ پاکستان کے جو ریسورسز اس کے اوپر ایکسٹرا بوجھ نہ آئے. سو آئی تھنک اس سے زیادہ میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر باتیں لمبی ہو جائیں گی، اور یہ میرا بہت فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اس پہ گھنٹوں بات کر سکتا ہوں. سو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک از گوئنگ ٹو بی اباؤٹ MBT 3000 میرے خیال سے ہے VT4 کو جو کہتے ہیں، اور الخالد ٹینک کہ الخالد کے ہوتے ہوئے ہم MBT کی یہ VT4 کی طرف کیوں گئے. اور دا نیکسٹ ٹاپک کین بی اباؤٹ پاکستانی لوکل درا گنز جو ہیں، جو درا گنز ہیں درا آدم خیل کی بنی ہوئی. اینڈ اب درا آدم خیل کے بعد تو کوہاٹ روڈ، جس کے بارے میں لوگوں کو اتنا نہیں پتا، اسمال آرمس جو انڈسٹریز ہیں ہمارے یہاں پہ، ان کا کمپیریزن ایز ود دی امپورٹڈ لگژری گنز، بندہ کس طرف جائے. میرے مائنڈ میں اب یہ دونوں ٹاپکس چل رہے ہیں. لیٹس سی، کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کون سی ویڈیو سننی ہے، ٹینک کی سننی ہے یا یہ درا آدم خیل کی اور جو ہماری لوکلی مینوفیکچرڈ گنز جو ہیں ورسز امپورٹڈ گنز. کامنٹس میں بتائیے گا. تھینک یو سو مچ، ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ.